ناظرین، جیسے ہی وقت جدید ہوتا جا رہا ہے تو ایسے میں مختلف جو فیسلٹیز ہے کاروبار میں یا آپ کے جاب میں، تو اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آن لائن کاروبار کے رجحان میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں پشاور میں جو ہے ایک ایسی واردات ہوئی ہے جس میں آن لائن کاروبار کی مد میں جو ہے ایک تاجر کو 16 لاکھ روپے کا جانسہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور ان ملزمان نے 16 لاکھ روپے جو ہے آن لائن کاروبار کی مد میں جو ہے وہ ہڑپ لیے ہے متاثرہ جو تاجر ہے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ وہی دکاندار موجود ہے جس کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے۔ ان سے تمام تر ڈیٹیلز جانیں گے کس طرح یہ واردات ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے۔ السلام علیکم، یہ بتائیے گا کس طرح آپ کو جو ہے جانسہ دیا گیا، کس طرح آپ سے مال جو ہے وہ لیا گیا، تفصیل بتائیے۔ جی السلام علیکم سر، یہ اس طرح ہوا کہ وہ ایک دن ہمیں کال آیا تھا 0317 نمبر والے، جو اویس نام بتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں مال لیتا ہوں 200 پارسل، تو وہ 200 پارسل لے گیا اور فیک ٹرانزیکشن کیے، تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ نصر باز تھے۔ تو کل پھر انہوں نے مال مانگا تھا کہ ہمیں 200 پارسل اور چاہیے، تو 100 پارسل ہم نے بھیج دیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ آ جاؤ، وہ فیک ٹرانزیکشن جو کہ وہ پیسے پہلے دن جو ہے آپ نے ان کو مال دے دیا، 100 تیلے جو ہے وہ آپ نے ان کو دے دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو اس کے پیسے نہیں دیے، آپ کو جو 100 تیلے آپ ان کو دے چکے، تو کیا ان کے پیسے پہلے دن جس دن آپ نے مال حوالے کیا تو کیا اس دن آپ کو پیسے نہیں ملے؟ نہیں، وہ نہیں ملے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا آن دا اسپاٹ آپ پیسے لیتے ہوتے ہیں نا، تو کیوں آن دا اسپاٹ آپ نے پیسے نہیں لیے؟ جس ٹائم مال دیا اسی ٹائم کیوں نہیں دیے؟ سر وہ بتا رہا تھا کہ آپ اکاؤنٹ بھیج دو، وہ میں پیسے بھیجوا دوں گا۔ تو وہ سر بعد میں نے چیک کیا تو وہ فیک ٹرانزیکشن۔ جس دن آپ نے پہلے دن جو مال دیا ان کو، تو کیا وہ گاڑی والا جو آپ کا گاڑی ڈرائیور تھا، تو کیا ان کو نقد نہیں دیے، یہ کہا کہ ہم آپ کو آن لائن ٹرانسفر کرتے؟ نہیں، وہ ان کو نہیں بتایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں آن لائن آپ کو اکاؤنٹ میں بھیج دوں۔ اور یہ آرڈر کیسے بک کیا تھا؟ آپ سے رابطہ ہوا تھا فون پہ؟ جی سر، وہ فون پہ رابطہ ہوا ہے۔ اچھا، پھر اگلے دن کیا ہوا ہے؟ اگلے دن وہ دوسرا گاڑی بھیج دیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو 100 پارسل لوڈ کر کے آپ بھی آ جاؤ اس کے ساتھ، آپ کا جو جتنا پیسے ہے وہ سارا ملے گا۔ تو سر ہم ادھر گئے تو بندہ آیا نہیں ادھر۔ تو جب آیا نہیں تو آپ جو ہے آپ 100 تیلے جو کہ دوسرے دن آپ لے کے جا رہے تھے، تو کیا وہ بھی آپ سے کسی طریقے سے لے لیے یا کیا تھا؟ وہ تیلے جو ہے وہ واپس آپ اپنے دکان لے کے آئے؟ جی سر، وہ جو دوسرے دن جو گاڑی آیا تھا وہ تیلے بھی گئے تھے سر۔ اس کے بعد ہم گئے تو وہ بندہ دوسرے دن بھی آپ نے کیوں تیلے دیے ان کو؟ پہلے دن وہ آپ کے ساتھ آپ کو جانسہ دے چکا تھا، دوسرے دن کیوں اس بات کی نوبت پڑی کہ دوسرے دن بھی آپ نے جو ہے ان پر اعتماد کر لیا؟ جی سر، وہ اس طرح کیا کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں وہ قربہ ہوٹل میں، تو آپ آ جائیں، وہ سارے پیسے ملے گا۔ تو اس وجہ سے میں نے وہ مال آپ کے ساتھ تھا قربہ ہوٹل جب آپ گئے تھے کہ نہیں؟ نہیں سر، وہ مال ہم سے پہلے وہ گیا تھا سر۔ وہ مال لے کر گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں پیسے دے دوں گا، آپ آ جائے ادھر۔ تو ہم ادھر گئے تھے تو سر ادھر وہ بندہ نہیں تھا۔ وہ پھر ادھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ نصر باز ہے سر۔ اچھا، ٹوٹل کتنی رقم بنتی تھی اس جو مال آپ نے دیا تھا؟ تقریباً 200 بوری جو چاول آپ نے ان کو دے، تو کتنی مالیت تھی ان کی؟ سر وہ مالیت تھی 16 لاکھ کا تھی۔ جی سر، 200 پارسل تھے اور 16 لاکھ۔ اچھا، اور کیا آپ کے جو قریب دکانات ہیں تو کیا ان کو بھی یہ اس طرح جانسہ دے چکے ہیں؟ کیا دیگر جو دکاندار ہیں کیا وہاں پر بھی یہ ہوا ہے سب کچھ؟ سر یہ جو کیس آیا تھا سر، یہ ہمارے ساتھ پہلے بار ہوا تھا، تو سر اور پتہ نہیں ہے کہ یہ دوسرے دکانداروں سے لیے کہ نہیں لیے۔ اچھا، ایک دوسرا جو اسی دکان میں ہوتے ہیں اور اسی دکان کے وہ مالک ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ اس واردات کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کہیں گے۔ جی آپ بتائیے گا، جس طرح آپ کے ساتھی نے کہا کہ 16 لاکھ کا جانسہ جو ہے وہ آپ کو دے گئے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ چونکہ آپ اسی دکان میں ہوتے تو ان سے ان کا رابطہ ہوا تھا، تو جب انہوں نے آپ کو کہا کہ اس طرح ان کو آرڈر آئی ہے تو کوئی شک شبہ نہیں ہوا انیشیلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھائی۔ اس طرح ہوا کہ رات کو بھائی کو فون آیا کہ بھائی آپ کے چاول مجھے پسند آئے ہیں اور آپ مجھے 200 بوری بھیج دو۔ اس دن میرے خیال میں کچھ چیلم کے سگنل کے پرابلم تھے، جب انہوں نے ٹرانزیکشن چیک کیا گیا تو پھر صبح تھا،
پھر اس کو 2 گاڑی اور لوڈ ہو گئی. یہ کیا ہے؟ ان کو کوئی اسکرین شاٹ بھیجا کہ دیکھ لیں میں نے آپ کو رقم ٹرانسفر کر لی؟ جی اس کو جو اسکرین شاٹ آیا ہے اس میں نام بھی ہے, اکاؤنٹ بھی ہے, لیکن وہ ایڈٹ شدہ ہے, وہ اصل نہیں ہے. اس کا اکاؤنٹ بھی اس میں منشن ہے لیکن وہ ایڈٹ شدہ ہے, کوئی لیپ ٹاپ کمپیوٹر سے اس کو بنایا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جب گاڑی نکلی تو اس نے ہمیں بتایا کہ میں کوربا ہوٹل کے مالک ہوں. ہم تو روزگاری آدمی ہیں, ادھر جو بھی آپ بتائے گا کہ ادھر چاول بھیج دو ہم بھیج دیتے ہیں, لیکن آج کل تو زمانہ وہ نہیں ہے. بہرحال ہم نے ٹرسٹ کر لیا, اس ٹرسٹ میں ہمیں وہ ہو گیا. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ مالک نہیں ہے, ہمارا نمبر بھی بند کر دیا, بلاک بھی کر دیا. پھر اگر اس نے 4 گاڑی گئی, اس کے بعد 1 گاڑی گئی, اس کو ہم نے رکوائی کہ بھائی آپ رک جاؤ, پیسے نہیں آئے ابھی تک, یہ کس طرح کوربا ہوٹل کے مالک ہے. جب ہم نے اس کا سراغ لگایا وہ پر بک ہو گیا تھا. وہ جب اس کے پہلے جو سوزوکی گئے تھے اس کا سراغ لگایا, وہ کدھر شالم پل گئے تھے یا ادھر 400 ادھر ادھر وہ ہو گئے تھے. تو اس میں اصل بات یہ ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ پولیس نے بہت بڑا تعاون کیا ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی فقیر آباد ڈویژن ارشد خان صاحب موجود ہے. ان سے جو ہے اس کیس کی ڈیٹیلز جانیں گے, کس طرح یہ واردات ہوئی ہے, کس طرح جو ہے ملزمان نے متاثرہ جو افراد ہے, جو کاروباری شخصیات ہیں, ان کو کس طرح دھوکہ دیا, جھانسا دیا, تمام طرح ڈیٹیل جو ہے وہ ان سے جانتے ہیں. ایس پی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے کہ یہ کیس کی نوعیت کیا ہے, کس طرح واردات ہوئی ہے اور کیا ڈیٹیلز ہے, تفصیلاً ذرا اس کے کیس کے حوالے سے بتائیے. یہ 8 اگست کا واقعہ ہے جب ایک کمپلینٹ شاکر حسین وہ چوکی میں رپورٹ کرتا ہے کہ مجھے ایک نمبر سے کال آئی تھی اور اس نے ایک آرڈر بک کروایا تھا کہ میں فلاں جو ہوٹل ہے اس کا مالک ہوں, تو آپ ہمیں چاول بھجوا دیں. اس نے جب یہاں سے چاول بھجوایا تو چونکہ وہ چیلم کی وجہ سے سگنل کام نہیں کر رہے تھے, اس نے ایک فیک ٹرانزیکشن بینک کا جو جس طرح ٹرانزیکشن ہوتا ہے وہ بنا کے اس کو بھیجا ہے کہ 7,90,000 روپے میں نے آپ کو بھجوا دیے. اگلے دن دوبارہ اس کو کال آئی ہے کہ کل والا ٹرانزیکشن نہیں ہوا تھا, تو آپ آ جائے, آپ اپنے ساتھ 100 بوریاں مزید لے کے آئیں, ہم آپ کو وہ ٹرانزیکشن بھی کر دیں گے اور یہ پیسے بھی دے دیں گے. یہ انہوں نے یہ غلطی کی دوبارہ کہ انہوں نے دوبارہ 100 بورے بھجوا دیے اور وہاں پہ انتظار میں تھے لیکن وہ نہیں آئے. پھر انہوں نے جا کے جب رپورٹ کیا تو ہم نے اس پہ کام شروع کیا. پھر وہ جن گاڑیوں میں انہوں نے چاول ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیے تھے, تو اس کے تھرو ہمیں تھوڑا سا کلو ملا اور ہماری جو ٹیم تھی اس نے ٹیکنیکلی اس پہ کام کیا اور ملزمان تک پہنچ گئے. تو آخر میں چونکہ یہ ٹوٹل 200 بوریاں اس نے اس کو بھجوائی تھی نوسر باز کو, تو اس کی جو رقم تھی وہ تقریباً ٹوٹل 16 لاکھ روپے بنتی تھی, جس میں ہم نے 8,55,000 روپے کیش میں اور 102 بوریاں جو انہوں نے اپنی جو اوریجنل بوریاں تھی پیکنگ اس سے نکال کے چاول دوسری بوریوں میں وہ پیک کر رہے تھے, تو وہاں سے ہم نے برآمد کر لی.